پتا چلا نا کہ 14 کے 14 ایک ہے. بولے یار تو 14 کے 14 کیا ہے؟ امی. یہ دنیا میں آ کے نہیں پڑے، اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے. اللہ نے کہا اتباع ہر ایرے گہرے کی نہیں ہوگی، ہر زید بکر کی نہیں ہوگی، ہر منڈی گچی کی نہیں ہوگی. اتباع اس کی ہوگی جو اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے گا. لو جی قرآن کی ایک اور نص دیتا ہوں، بس میرے آخری چند لائنیں ہیں. قرآن کی ایک اور نص دیتا ہوں کہ اطاعت اور اتباع کس کی ہو سکتی ہے. قرآن، علماء بیٹھے میرے سر کا تاج. حدیث کے بارے میں یار لوگ کہتے جو اپنے دل پہ نہ اترے کہتے ضعیف ہے. میں آگے آپ کو لغت کے بکھیروں میں الجھانا نہیں چاہتا. قرآن نے بیان کیا سورہ دہر آیت نمبر 24، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. آیت نمبر 24 میری طرف توجہ رکھو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اور کراچی والا خبردار، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو ہادی نہیں ماننا، اس کو مہدی نہیں ماننا، اسے امام نہیں بنانا، اسے پیشوا نہیں بنانا. مولا کسے فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. اور یارو گالی مک گئی. تو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار، اللہ کا قرآن. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، خبردار ان کی اطاعت نہیں کرنی. مولا کن کی؟ جو گناہ کر چکے ہوں، کافر رہ چکے ہوں. قبلہ میں قدم چون کے جملہ کہنے لگا ہوں، نہ لڑائی نہ جھگڑا. آل استیاب پڑھ لے، اس دولابہ پڑھ لے، طبقات ابن سعد پڑھ لے. ہر بندے کا نام لکھا ہے، کب پیدا ہوا، باپ کون، ماں کون، کب کلمہ پڑھا. توجہ ذرا میرے سے رکھنی ہے. نہ لڑائی نہ جھگڑا. قرآن کی آیت کو اٹھائیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں. وہ یارو قرآن کی آیت اٹھائے نا، میں کو لڑائی کر رہا ہوں یار. ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں. ایسے اگر 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر آئے تو مجھے ضرور دکھانا. اللہ تو اتباع کن کی کرنی ہے کھول کے بیان کر رہے. چلو جی اللہ سلامت رکھے. میرا لو آپ کے لیے دعا گو ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. یہاں اللہ نے جو بات کی، قبلہ تشریف فرمائے، امبیسڈر آف پیس، سفیر امن، اتنی بڑی شخصیت. یہاں اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، مطلق. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جب حضور علیہ السلام نے ابھی بعثت کا اعلان نہیں فرمایا، نبی تھے اعلان، انہوں نے شرک بھی کیے، گناہ بھی کیے، لات منات کی پوجا بھی کی، شراب بھی پی لی، اعلان نہیں کیا ابھی حضور نے. کچھ ایسے تھے جب حضور نے اعلان فرما دیا انہوں نے شراب بھی چھوڑ دی، لات منات کو بھی چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بولو یار، یہ جو اللہ قرآن میں بات کر رہے ہیں نا ایبسلوٹ، مطلق، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، کوئی شرط نہیں لگائی کہ سونیا جس نے اسلام کے اعلان سے پہلے کوئی گناہ کر لیا ہو یا کفر میں زندگی گزار لی ہو، وہ چونکہ پہلے کی بات تھی، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کی اطاعت ہو سکتی ہے. شرط نہیں لگائی، بات کی ایبسلوٹ. بچوں سے میرا خطاب نہیں، اللہ نے حکم رکھا مطلق. توجہ میری طرف مفتی جی، اللہ تو اسلام کے اعلان سے پہلے بھی جنہوں نے گناہ کیا ہو، پہلے بھی کفر میں زندگی گزاری ہو، وہ ان کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیتا. واہ مولوی جی، تو ان کو امام بنا بیٹھا ہے، ان کو ہادی اور مہدی بنا بیٹھا ہے، جو ظہور اسلام سے پہلے نہیں، اسلام کے اعلان کے سال ہا سال بعد بھی لا
لات منات کے آگے پڑے رہے نہ. میرے مائنڈ میں تھا قرآن سے 14 آیات پڑھتا. میں نے ایک اور پڑھنی ہے, دوسری سورہ جاسیہ کی بلا آیت کا نمبر 18. علماء کے قدم چوم کے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لو جی گل ہی مک گئی. وہ قرآن یار اللہ نے کہا خبردار اوے مسٹر پاک والو, اللہ نے کہا خبردار اس کی اتباع نہیں کرنی. مولا کس کی؟ فرمایا جو جاہل ہو. وہ یارو قرآن دے رہا ہوں, جاہل کی اتباع نہیں. پتا چلا, توجہ, یہ میری آخری لائن ہے. پتا چلا اتباع اس کی ہو سکتی ہے, امام وہ ہو سکتا ہے, ہادی اور مہدی وہ ہو سکتا ہے, جس سے کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک کوئی بھی سوال کیا جائے, جو ایٹ دی اسپاٹ, جو اسی وقت ہر سوال کا جواب دے, وہ ہوتا ہے امام. جسے چھوٹا سا مسئلہ پوچھنے کے لیے, چھوٹا, یہ چھوٹا کر رہا ہوں, جسے چھوٹا سا مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر جانا پڑے وہ امام نہیں ہوتا. اگر میں علم کے اوپر احادیث پڑھنا شروع کر دوں نا, صرف متون ہی, ترجمہ بھی نہ کروں, دن چڑھ جائے گا. احادیث ختم نہیں ہو سکتا. العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث. میرے آقا کہ اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. کتنے؟ 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دیا, اور چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا. وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا اس میں بھی علی کا حصہ ہے, اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. آپ کے شہر میں نے یہ حدیث بیان کی. ابھی ایئرپورٹ پہ تھا, کال آ گئی, حضرت صاحب مسئلہ بن گیا. حضرات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب نے تھے علی علیہ السلام کے علم کو نبی سے بھی بڑھا دیا. اور میں نے کہا عقل کے اندو, ابھی تک تو میں دروازے کا علم بتا رہا ہوں. وہ شہر تو کھولا ہی نہیں, تجھے دروازے کا علم برداشت نہیں ہوتا. جب شہر کو کھولنا تو تیرا کیا بنے گا؟ عالم من بعدی علی ابن ابی طالب وفیر وادنان مدینہ العلم والی البابہ. صحیح روایت بھی لے کے آؤ کہ اس گھر کے کسی بچے سے بھی کسی نے سوال کیا ہو تو بچے نے بھی کہا ہو کہ مجھے علم نہیں. ہائے ہائے, پتہ چلا اتباع اس کی ہوگی, اطاعت اس کی ہوگی. جن کے پاس شان امیت ہو, جو اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے ہوں, اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو. یہ 14 کے 14 اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے ہیں. ایک حدیث میں نے قبلہ ضرور سنانی ہے, ابھی مائنڈ میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. اور اسی پہ میں نے ختم کرنا ہے, لڑائی نہ کوئی کرے, مجھ سے حوالہ مانگے میں دکھاؤں گا. مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, علمی شخصیت. امام حاکم کی المستدرک ہے, جلد نمبر 3, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4714 اور 14 رینڈ پہ. بیروت لبنان کا نسخہ ہے. امام ابن حبان کی صحیح ہے, اہل سنت کے سر کا تاج. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 7087 7087. امام ترمذی کی جامع, ہماری جو سیاست اہل سنت کی, اس کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3885. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ, حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب المصنف, پورے سیاستہ کے شہر, ان کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 31543. امام طبرانی کی المعجم الاوسط ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2914.
اتنے میں نے حوالے دی حدیث سنو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. لڑائی تھوڑی کر رہا ہوں, وہ سنیت بتا رہا ہوں یار. آپ روایت کرتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے لیے, مولا علیہ السلام کو, و فاطمہ کو, والحسن والحسین, ان کو مخاطب کر کے پاک سیدہ کو, علی المرتضیٰ کو, حسنین کریمین کو. توجہ میرے طرف رکھنی ہے, بلکہ بھول گیا امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس کو روایت کیا. مخاطب کر کے فرمایا کیا, انا حرب لمن حربت وسلم لمن سلمت. ہائے 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 میرے آقا فرمایا اے علی, اے زہرا, اے حسن, اے حسین, یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, جس سے تم لڑو گے اس سے میں محمد لڑوں گا, جسے تم امان دو گے اسے میں محمد امان دوں گا. اور جو حدیث نمبر 4713 ہے مفتی صاحب مستدرک للحاکم کی, اور جو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آئے, انہوں نے حاربکم وسالمکم مخاطب کا صیغہ استعمال کیا. یعنی جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا, جو تمہیں امان دے گا میں اسے امان دوں گا, جس سے تم لڑو گے میں اسے لڑوں گا, جسے تم امان دو گے میں اسے امان دوں گا. اس کا مطلب ہے کس نے تمہیں بتا دیا کہ علی سے لڑنا, علی سے لڑنا ہے؟ اور کس نے تجھے بتا دیا فاطمہ بطول زہرا کو جھٹلانا؟ وہ فاطمہ تو زہرا کو جھٹلانا ہے. وہ کس نے تجھے بتا دیا مولا حسن کو زہر دینا, مولا حسن کو زہر دینا ہے؟ وہ کس نے تجھے بتا دیا مولا حسین سے لڑائی کرنا, حسین سے لڑائی کرنا ہے؟ حضرات کراچی والا, کوئی حدیث غلط ثابت کر دے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا. امام حاکم نے حدیث بیان کر کے لکھا مفتی صاحب ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین, یہ شیخین بخاری مسلم کی شرائط پہ حدیثیں صحیح ہیں. پتا چلا جو علی المرتضیٰ کے خلاف نیزے لے کے آگے, تیر کمان لے کے آگے, جو پاک زہرا کو جھٹلانے آگے, جو حسنین کریمین سے لڑنے آگے, مفتی جی وہ ان سے لڑنے نہیں آئے, وہ پاک محمد سے لڑنے آئے. آپ مجھے بتائیں جو محمد سے لڑے اس کا سٹیٹس کیا؟ آپ سمجھدار پڑھے لکھے؟ بس ختم کرنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے پیغام دے رہا ہوں. نگر نگر, ملک ملک, کریا کریا, بستی بستی, گاؤں گاؤں, یہ صدا دیتا ہوں, یہ ندا دیتا ہوں, یہ آواز دیتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, پوچھئے گا میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, میں جہاں سوتا ہوں میرے سینے پہ کتابیں, میرے دائیں بائیں کتابیں, لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں. واللہ باللہ تاللہ مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا. آپ اس در کے منگتے بنو, اس در کے بھکاری بنو, اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی غلامی کر لو, نوکری کر لو, چوکری کر لو. زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. جب قیامت کا دن ہوگا, جب پیاس کی شدت سے دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے, جب ساقیان کوثر حضور کی یاد دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کے مرکزی دروازے پہ 5 ٹن پاک کے نام کی تختی دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی, اندر سے علی 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 کی صدائیں آئے گی, پھر تو پتے پہ 14 کے مبارک نام دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب قیامت کے دن میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی, فاروق اعظم کہہ کے بلایا جائے گا, خلیفۃ الرسول کہہ کے صدا دی جائے گی,
پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب لیوائے حمد میرے آقا فرماتے میں علی کو عطا کروں گا, سارے نبی بھی اس علم اس جھنڈے کے نیچے دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ ماننے گے کہ ہمت کو گھر مان گیا. میرے دوستوں, بزرگوں, میری ماں بہنوں, بیٹیوں, زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. اللہ کی عزت کی قسم, قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کون ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, 14 کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.